بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں پہاڑ اور گلہری۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے سوال کو۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ کو پڑھیں اور ان کے معنی لکھیں۔ جی بچوں، اس کالم میں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں اور اگلے کالم میں ہم ان کے معنی بتائیں گے۔ پہلا لفظ ہے ہمارا غرور۔ غرور کے معنی ہیں ناز، فخر۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا بساط۔ بساط کے معنی ہے حیثیت۔ اور تیسرا لفظ ہے ہنر۔ ہنر کے معنی ہے فن۔ دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، لفظ بنائیں۔ جی بچوں، یہاں پہ الفاظ کو توڑ کر لکھا گیا ہے، حروف کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ انہیں ہم جوڑ کر یہاں پہ لفظ بنا کر لکھیں گے۔ پہلے توڑ کو دیکھتے ہیں۔ گاف لام ہے، گلہ رے چھوٹی ری، کیا لفظ بنا؟ گلہری، گلہری۔ جی بچوں، اگلا توڑ ہے ہمارا غین رے وارو، غرور رے ساکن، غرور۔ تو آگے ہم اسے جوڑ کے لفظ بنا کے لکھ دیں گے، غرور۔ تے میم چھوٹی می، تمیز تمیز، تمیز۔ سین نون سم بے الف بھا لام بھال، سنبھال۔ تو اس کو یہاں پہ جوڑ کے لکھیں گے، لفظ بن جائے گا ہمارا سنبھال۔ آگے ہے 6 الف چھا، لام چھوٹی یہ ہے، چھالیا۔ 6 الف چھا لام چھال، چھوٹی یہ ہے، چھالیا۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے توڑ جوڑ۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ جی بچوں، یہاں پہ ایک کالم میں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں اور ان کے متضاد ہم اگلے کالم میں لکھیں گے۔ متضاد کے معنی ہوتے ہیں الٹ، یعنی ان کے الٹ الفاظ جو ہیں ہم اگلے کالم میں لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے چھوٹا، اس کا متضاد بتائیں گے۔ اس کا متضاد ہے بڑا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اچھا، اچھا کا متضاد ہے برا۔ اس سے آگے ہے ڈوب، اور ڈوب کا متضاد لفظ ہے تیر۔ اس سے اگلا لفظ ہے عقل، اور عقل کا متضاد لفظ ہے بے عقل۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس طاقت، اور طاقت کا متضاد لفظ ہے کمزوری۔ اب اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیں، جواب لکھیں۔ جی بچوں، یہاں پہ سوال موجود ہیں اور ہم نے ان کے مختصر یعنی چھوٹے چھوٹے جواب بتانے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا یہاں پہ، سوال نمبر 1، پہاڑ کس جانور سے بات کر رہا تھا؟ جی بچوں، پہاڑ کس جانور سے بات کر رہا تھا؟ اس کا جواب ہے پہاڑ گلہری سے بات کر رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، پہاڑ کو اپنے اوپر غرور کیوں تھا؟ جی بچوں، پہاڑ کو اپنے اوپر غرور کیوں تھا؟ اس کا جواب ہے پہاڑ کو اپنے بڑا ہونے پر غرور تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، گلہری نے پہاڑ کو کیا توڑنے کو کہا؟ گلہری نے پہاڑ سے کیا توڑنے کو کہا تھا؟ جواب، گلہری نے پہاڑ سے چھالیا توڑنے کو کہا۔ سوال نمبر 4 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمیں اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی بچوں، ہمیں اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمیں اس نظم سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار یا بے فائدہ نہیں ہے۔ سبق پہاڑ اور گلہری کی مشق ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔